اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ اگر اس میں شک نہیں ہے تو منہ کھول لیجئے، سب لوگ کھولیے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائے، قرآن نہ بدلا۔ اچھا آپ لوگ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ اعمال کیا کیا ہے کہ قیامت کے منتظر ہیں؟ قبر و حشر کا انتظام کیجیے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، اور صرف قرآن نہیں ہے، بہت سارے صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں پہ رسولوں پہ نازل فرمایا، لیکن اس میں جو 4 مشہور کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، کتولو زورے بولوے کتولو، ہاں بنگلہ میں ٹھیک سے نہیں بولتا ہوں، ہاتھ اس کا پاؤں ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہوں۔ 4 کتابیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاروں کا نزول پیغمبروں پہ کیا۔ توریت کا نزول موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زبور کا نزول حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن کا نزول ہمارے نبی پر۔ واہ 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 کیا بات ہے جی، نازل فرمانے والا اللہ، چاروں کتابوں کو اللہ نے ہی نازل فرمایا، آسمانی کتاب ہے، لیکن توریت، زبور، انجیل محفوظ نہیں رہے، ترمیم کر دیا، چینج کر دیا، منموجی کچھ نکالا، کچھ یہ کیا، مکس کر دیا۔ لیکن قرآن جیسا آیا تھا کل بھی ویسا تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ قرآن کے برابر میں کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسری کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ ابھی ایک بچی لے کے آئی، حضرت کرسی پہ تشریف فرمائے، میں بھی بیٹھا تھا، قرآن وہ نیچے لے کے آئی، فوراً حضرت نے بھی کہا، علماء نے کہا اوپر کرو، قرآن نیچے نہیں رہے گا۔ آپ لوگ ابھی کچھ مت بولیے گا، ہو سکے کلیجہ پھٹ جائے، دماغ کا نس پھٹ جائے، کچھ مت بولیے گا، آرام کیجیے گا، میں خود بولوں گا۔ قرآن ہمیشہ اونچا ہی تھا، اونچا ہی ہے، اونچا ہی ہے گا۔ اچھا کمال یہ ہے، بخاری شریف ہو، مشکات شریف ہو، حدیث کی کوئی کتاب ہو، قرآن ہو، قرآن سب پر رہے گا، قرآن پر کوئی حدیث کی کتاب نہیں، تو حدیث ہے نا۔ آئیے زبور، انجیل، توریت یہ بھی آسمان، لیکن آئیے عالموں سے تو آپ لوگ رابطہ کرتے نہیں، کچھ مسئلہ پوچھتے نہیں، پوچھیے حضرت سے، حضور کیا قرآن پر توریت کو رکھیں گے؟ فرمائیں گے نہیں۔ قرآن پر انجیل کو رکھیں گے؟ نہیں۔ قرآن پر زبور کو رکھیں گے؟ نہیں۔ اور قرآن کو توریت و زبور و انجیل پہ رکھیں گے؟ فرمائیں گے سب پہ رہے گا، جبکہ وہ بھی آسمانی، یہ بھی آسمانی، اس کا بھی نازل فرمانے والا اللہ، اس کا بھی نازل فرمانے والا اللہ، قرآن سب پر ہے، قرآن پر کوئی کتاب نہیں۔ سمجھئے کہ نازل اللہ نے فرمایا، جس ذات پہ نزول ہوا وہ بھی پیغمبروں کی ذات، لیکن قرآن سب پر، ایسا کیوں؟ تو حضرات یہ بات بالکل آیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کو نازل فرمایا پیغمبروں پہ، لیکن توریت کا نزول جس نبی پہ ہے وہ صرف نبی، انجیل اور زبور توریت کا نزول جو ہے جس ذات پر وہ صرف نبی ہے، اور قرآن کا نزول جس ذات پہ ہے وہ نبیوں کے نبی ہے۔ سبحان اللہ، جس طریقے سے میرا نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے،
اسی طرح اس نبی پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ تمام کتابوں میں یاد رکھیے گا قرآن اللہ اللہ ایسی بابرکت کتاب، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، سنو تو ثواب، برکت کے لیے گھر میں رکھ دیا تو ثواب، زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے قرآن، مردوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے قرآن، دنیا کے لیے بھی کافی ہے قرآن، قبر میں بھی مددگار ثابت ہوگا قرآن، حشر میں بھی آپ کا تعاون کرے گا قرآن۔ لیکن افسوس ہے کہ قرآن مسلمان کے گھر میں موجود ہے لیکن پڑھنے کا اس کے اندر ذوق نہیں، پڑھنے کی فرصت نہیں۔ امیر ہو یا غریب، اپنی بیٹیوں کی لوگ شادیاں کرتے ہیں، شادیوں میں لڑکی پڑھی لکھی رہے یا ان پڑھ، کوئی جہیز دے نہ دے لیکن قرآن ضرور دیتے ہیں، اور قرآن دے دیا اور لڑکی تو اس وقت دلہن بنی رہتی ہے، کوئی اس کا جو ہیلپر رہتا ہے یا کوئی قرآن لے لیتا ہے، اور گھر پہنچنے کے بعد اس سسرال میں اتنی اونچی جگہ رکھ دیتا ہے کہ جلدی وہاں ہاتھ نہ پہنچے۔ لڑکی مہینہ گزر گیا، سال گزرتا ہے، جس کو باپ نے قرآن دیا تھا جہیز میں وہ لڑکی بھی چھونے کو تیار نہیں، زیور دیا تو پہن لیا، برتن دیا تو استعمال کر لیا، کپڑا دیا تو پہن لیا، فریج دیا تو یوز کیا، واشنگ مشین دیا تو کام میں لے آیا، جتنا سامان دیا لے آیا، اور باپ نے قرآن دیا تھا رکھنے کے لیے نہیں، تلاوت کرنے کے لیے۔ کبھی توفیق نہ ہوئی کہ پڑھتی، شوہر بیمار تھا کبھی قرآن پڑھ کے دعا کرتی، مصیبت گھر کی کنیز بن گئی تھی قرآن پڑھ کے دعا کرتی، جب دل کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی قرآن پڑھ کے دل کو قرار پا لیتی، کبھی خوشی ہو یا غم کبھی اس نے قرآن نہ پڑھا۔ جبکہ حضرات قرآن وہ کتاب ہے زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مصیبت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے اس قرآن میں کیا ہے جو نہیں ہے۔ فیوچر ٹینس قرآن بتاتا ہے، پاسٹ ٹینس قرآن بتاتا ہے، پریزنٹ ٹینس قرآن بتاتا ہے، قیامت کیسے آئے گی قرآن بتاتا ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ قرآن بتاتا ہے، نبیوں کا پتہ قرآن بتاتا ہے، رسولوں کا پریچہ قرآن کراتا ہے، علماء کی شان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے قرآن بتاتا ہے، والد کی شان کیا ہے قرآن بتاتا ہے، طلاق کا مسئلہ قرآن میں ملے گا، نکاح کا مسئلہ قرآن میں ملے گا، وراثت کا مسئلہ قرآن میں ملے گا، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ کتنے دن پلائے گی قرآن میں ملے گا، یعنی نماز قرآن میں ملے گی، روزہ کا بیان قرآن میں ہوگا، حج کا بیان قرآن میں ہوگا، زکات کا بیان قرآن میں ہوگا، شب و روز کا بیان قرآن میں ہوگا، یہاں تک کہ ولیوں کی شان قرآن بتاتا ہے، نبی کے خاندان والوں کا انٹروڈکشن قرآن کراتا ہے، علم کی کیا شاہ ہے وہ قرآن بتاتا ہے، جنتی جہنمی میں کتنا فرق ہے قرآن بتاتا ہے، ان پڑھ اور پڑھے لکھے میں کتنا فرق ہے قرآن بتاتا ہے، نابینا اور بینا میں کتنا فرق ہے قرآن بتاتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر درد کی دوا قرآن میں ہے، ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، ہر کوشچن کا آنسر قرآن میں ہے، جو ہو چکا وہ قرآن میں ہے، جو ہونے والا ہے قرآن میں ہے، یعنی جنت کا بیان قرآن میں ہے، جہنم کا بیان قرآن میں ہے، پلسرات کا بیان قرآن میں ہے۔ کوئی بھی ایسا کوشچن نہیں جس کا آنسر قرآن میں نہ ہو، جس کا جواب قرآن میں نہ ہو۔ ارے قرآن تو وہ ہے اگر بھوکا ہے قرآن پڑھ لے تو بھوک کا احساس ختم ہو جائے گا، قرآن پڑھ لے تو پیاس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اگر راستہ بھٹک گیا ہے قرآن پڑھ لے تو منزل کا پتہ مل جائے گا، اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ماں سے محبت ہے، ماں قبر میں ہے، بیٹا یہاں قرآن پڑھے گا ثواب وہاں ملے گا، گھر میں اگر شیطان کا بسیرا ہو گیا ہے قرآن پڑھو، جادو ٹونے کا اثر ہو گیا ہے قرآن پڑھو، اگر بیمار ہو گئے تو قرآن پڑھو۔ اے میرے دوستو، جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھو پورے توریت کا متن قرآن میں ملے گا، پورے زبور کا محصل قرآن میں ملے گا، پورے انجیل کا لبے لبا قرآن میں ملے گا۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس قرآن کو جس نے پڑھا کوئی فقیہ بن گیا ہے، کوئی مجدد بن گیا ہے، کوئی غوث قطب الاقطاب بن گیا ہے۔ ارے قرآن تو وہ ہے جو پڑھنے والا پڑھے تو
تو آفتاب ہو جائے، ناقص ہو تو کامل ہو جائے، ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جائے، اگر کچھ بھی حیثیت نہ ہو یوں کہہ دو مقتدی تھا قرآن پڑھ لیا وہ مقتدا بن گیا، کوئی گنتی نہ تھی اس کا مقام بلند ہو گیا ہے اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ بچے ہیں جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، جب تک حافظ نہ تھے وہ نیچے تھے، آج حافظ ہو گئے ہیں ان کا مقام بلند ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ قاری نثار صاحب قبلہ، سرزمین سبزی پارا۔